السلام علیکم ناظرین تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بھی عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ منگولوں کو پہلی شکست 1260 سن میں فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر ہوئی تھی، جہاں مشہور مملوک جرنیلوں سیف الدین قدز اور رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو شکست کا مزہ چکھایا تھا۔ لیکن در حقیقت یہ کارنامہ اس سے کہیں پہلے ستمبر 1221 سن میں جلال الدین خوارزم شاہ کی افواج انجام دے چکی تھی۔ یہ تاریخی جنگ معرکہ پروان کہلاتی ہے، جو موجودہ کابل کے قریب لڑی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر تاتاریوں کا سیل بے کراں، جو اپنی طغیانی کے پہلے ہی سال میں چین سے لے کر بحر خزر تک کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اگر جلال الدین خوارزم شاہ کی صورت میں ظاہر ہونے والی آہنی دیوار سے ٹکرا کر تھم نہ جاتا، تو اگلے 2-4 برسوں میں نہ صرف افریقہ بلکہ یورپ اپنی آخری حدود تک اس طوفان کی زد میں آ کر تاہو بالا ہو جاتے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی مسلسل فتوحات نے چنگیز خان کا سارا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ کئی نامور تتاری سردار مارے جا چکے تھے اور قریب تھا کہ چنگیز خان کا قصہ بھی تمام ہو جائے، مگر ہوا یوں کہ جلال الدین خوارزم شاہ کے اپنے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ پروان کے معرکے میں سلطان کے سپاہیوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ ان میں ایک خوبصورت اور بیش قیمت گھوڑا بھی شامل تھا۔ اس گھوڑے کے استحقاق پر سلطان کے 2 سرداروں امین الملک اور سیف الدین اغراق میں بحث شروع ہو گئی۔ دونوں سرداروں کے حامیوں کے درمیان تلواریں نکل آئیں۔ امین الملک کا بھائی مارا گیا۔ سلطان کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ امین الملک جلال الدین خوارزم شاہ کا سسر بھی تھا، جس کی وجہ سے سیف الدین کو سلطان کی نیت پر شک ہوا۔ اس نے سلطانی لشکر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور رات کی تاریکی میں ننگرہار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہ اس کا لشکر اور کئی امراء بھی تھے۔ سلطان جب صبح اٹھے تو لشکر گاہ ویران پڑی تھی۔ جب چنگیز خان کو سلطانی لشکر میں پھوٹ پڑنے کا علم ہوا تو اس نے اپنا لشکر جمع کر کے خوارزم شاہ کا آندھی کی طرح تعاقب کیا، کیونکہ وہ ہر صورت اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے بھی اپنے حامیوں کی طرف سفیر بھیجے کہ وہ تاتاری لشکر کے خلاف مدد کریں، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو سلطان نے غزنی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے پشاور سے ہٹ کر دریائے سندھ کا رخ کیا تاکہ دریا پار کر کے مسلمان بادشاہ شمس الدین التمش کا تعاون حاصل کر سکے۔ چنگیز خان کو جلال الدین کے ارادوں کا پتہ تھا، اس لیے وہ ہر قیمت پر سلطان کا راستہ دریائے سندھ سے پہلے روکنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جو ہر اول دستہ جلال الدین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا، جلال الدین کے فوجیوں نے گھات لگا کر ان میں سے بیشتر کو مار ڈالا۔ اس خبر سے چنگیز خان تلملا اٹھا اور برق رفتاری سے تعاقب کرنے لگا۔ جلال الدین کے ہمراہ 30,000 کا لشکر تھا، جبکہ ان کے تعاقب میں چنگیز خان 2 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ دریائے سندھ پورے جوبن پر بہہ رہا تھا اور 30,000 کے لشکر کا کم وقت میں دریا پار کرنا ناممکن تھا۔ ادھر تتاری لشکر سر پر چڑھ آیا تھا، جس کی وجہ سے کالا چٹا پہاڑ میں باغ نیلاب کے اس پار سلطان نے اپنا لشکر جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیلاب کے کنارے پر 5 میل چوڑا اور 12 میل لمبا ایک سرسبز میدان تھا۔ سلطان جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ تتاریوں کے سیلاب کا سامنا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی میدان نہیں۔ تتاری فوج بھی صف آرا ہو گئی۔ سلطان جانتے تھے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے دریا ہے اور سامنے تاتاری لشکر جو تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی طبل جنگ بج اٹھا۔ 2 دن گھمسان کی جنگ ہوتی رہی اور خوارزم شاہ کے سپاہی کم تعداد میں ہونے کے باوجود شجاعت سے لڑتے رہے۔ تیسرے دن سلطان جلال الدین نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی حکمت عملی بنائی، کیونکہ یہی ایک صورت تھی جس سے مخالف لشکر کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ چنگیز خان کے ارد گرد 10,000 کا زرہ پوش لشکر موجود تھا۔ مگر جلال الدین نے بھی ہمت نہ ہاری اور آخرکار اس کی شمشیر صفوں کو چیرتی ہوئی چنگیز خان تک پہنچ گئی۔ جلال الدین کا خیال تھا کہ چنگیز خان انہیں دیکھتے ہوئے مقابلہ کرے گا، مگر جب چنگیز خان کا گھوڑا سلطان کے لشکریوں نے مار ڈالا تو چنگیز خان گھوڑا تبدیل کرتے ہوئے باغ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جلال الدین خوارزم کی تلوار کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ چنگیز خان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کا لشکر بھی لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ جلال الدین خوارزم نئی حکمت عملی ترتیب دیتے، چنگیز خان کی فوج نے پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔ چونکہ جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ چنگیز خان کو ہلاک کرنے کی حکمت عملی پر پیرا تھا، اس لیے پیچھے کی جانب فوج قلیل تعداد میں تھی۔ اس اچانک حملے پر خوارزم شاہ کی فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور جلال الدین کے کمانڈر امین الملک مارے گئے تھے۔
اب چنگیز خان کے فوجیوں کا ہدف جلال الدین خوارزم شاہ تھے، جس کا جانسار دستہ ایک ایک کر کے کٹتا گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ تقریباً 5 میل پسپائی کے بعد جب اپنے خیمے کے پاس پہنچا تو اس کے ارد گرد صرف 700 جانسار باقی رہ گئے تھے، تاہم وہ مقابلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ جلال الدین زخمی شیر کی طرح ابھی بھی دشمن کی صفیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ادھر جلال الدین کو اپنی ماں اور بیوی بچوں کی فکر لاحق ہوئی تو اس نے انہیں دریا کے سپرد کر دیا اور یوں پورے خاندان کو دریا نے اپنی آغوش میں لے لیا، مگر جلال الدین کے پاس آنسو بہانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ جلال الدین غضب ناکی سے لڑ رہا تھا اور چنگیز خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور سلطان گرفتار ہو کر میرے سامنے ہوں گے۔ اسی دوران جلال الدین کے ماموں زاد بھائی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پوری قوت سے اسے دشمن کے نرگے سے باہر نکال لیا۔ جلال الدین نے دریا کے کناروں چٹانوں پر چڑھ کر پیچھے نگاہ ڈالی تو دشمن کا ریلا سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دوسری طرف دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ موجیں اتنی منہ زور تھیں کہ لمحوں میں کسی کو بھی تتر بتر کر دیں۔ جلال الدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تاریخ خوارزم شاہی کے مؤلف کے بقول اس مقام پر دریا کی گہرائی 180 فٹ تھی، جس میں جا بجا خوفناک چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ جیسے ہی جلال الدین کا گھوڑا دریا میں گرا، ایک گرجدار آواز پیدا ہوئی۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر اچھلا۔ لمحہ بھر کے لیے جلال الدین لہروں میں گم ہو گیا، تاہم وہ کئی بار ابھرا اور ڈوبا اور دریا کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے آخر کار وہ دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آیا۔ نومبر کا یک بستہ پانی اور 4 دن کی لڑائی کی تھکان اپنی جگہ اور جلال الدین کا آہنی حوصلہ اپنی جگہ۔ دریا کی موجوں نے جلال الدین کو راستہ دے دیا اور جلال الدین دریا کے پار اتر گیا۔ چنگیز خان یہ منظر بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ جلال الدین نے کنارے پر پہنچتے ہی ایک زوردار قہقہا لگایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ چنگیز خان دریائے آمو سے اپنے جس دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، اب اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ دریائے سندھ نے موت کے آگے جو سرحد کھینچ دی تھی، اسے عبور کرنا اب چنگیز خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں عقتائی اور چغتائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہو تو ایسا، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ اس جیسا جوان مرد دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ یوں جس تعاقب کا آغاز دریائے آمو سے ہوا تھا، بالآخر دریائے سندھ پر ختم ہو گیا۔ اب جلال الدین خوارزم شاہ کے قدم ہندوستان میں تھے۔ یہاں سلطان دلی شمس الدین التمش کی حکومت تھی، ایک جہاں دیدہ حکمران جسے بخوبی اندازہ تھا کہ جلال الدین کی آمد کے ساتھ کن خطرات نے ہندوستان کا رخ کر لیا ہے۔ اس لیے جلال الدین کی تمام تر کوشش کے باوجود التمش نے اس سے اتحاد نہیں کیا۔ جلال الدین تقریباً 3 سال تک پنجاب اور سندھ میں مقیم رہا۔ اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کی مدد سے کئی مقامی راجاؤں پر فتوحات پائیں۔ منگول اس کے تعاقب میں ملتان تک آئے بھی، لیکن 40 دن سے زیادہ شہر کا محاصرہ نہیں کر پائے۔ خیر، جلال الدین دریائے سندھ کے کنارے ملتان سے دیبل تک ایک حکومت بنا چکا تھا۔ چاہتا تو اطمینان سے راج کر سکتا تھا، لیکن وہ تو اس سے کہیں بڑی ریاست کا حکمران تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر کر کے بالآخر 1224 سن میں جلال الدین ایران کے شہر اصفہان پہنچ گیا، وہ خوش قسمت شہر جو اب تک منگولوں کے دست برد سے محفوظ تھا۔ جلال الدین نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے شہر پر حکومت حاصل کی اور پھر بغداد سے رابطہ کیا، جہاں اب بھی اسی خلیفہ ناصر الدین کی حکومت تھی، لیکن اس نے جلال الدین کے مطالبات پر کان ہی نہیں دھرے، بلکہ الٹا اس پر جنگ مسلط کر دی۔ یہ الگ بات کہ بری طرح شکست بھی کھائی اور خوارزم شاہ کے خلاف بدلے کا خواب لے کر اگلے سال مر بھی گیا۔ سلطان جلال الدین نے دیگر مسلمان حکمرانوں سے مدد طلب کی کہ آؤ اس مشترکہ دشمن یعنی منگولوں کے خلاف مل کر لڑیں، لیکن سلاجقہ روم کے علاؤ الدین کیقباد کے سوا کسی نے حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جلال الدین تقریباً 7 سال وسطی اور شمالی ایران میں مسیحی باطنی عناصر اور اپنے مخالفین کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔ مسلم تاریخ کے اس افسانوی کردار کی موت پر بھی اسرار کے کئی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جلال الدین نے ایک صوفی درویش کا روپ دھار لیا تھا اور اپنی باقی زندگی زاہدوں کی طرح گزاری۔ بہرحال آخری جنگ کے وقت اس کی عمر محض 31 سال تھی۔ یوں منگولوں کے خلاف مزاحمت کی علامت کا خاتمہ ہو گیا اور اب مسلم دنیا میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ 1258 سن میں سقوط بغداد بھی ہو گیا، وہ شہر جسے منگولوں کو خوارزم شاہ پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔
اس بری طرح تباہ و برباد کیا گیا کہ دوبارہ کبھی پرانی شان و شوکت حاصل نہ کر سکا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔